لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. قارئان عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرس آج جو ہے تفسیر قرآن کریم اور سورہ مبارک بلد کا ہے. سورہ مبارک بلد جو ہے قرآن مجید کا 90 سورہ ہے اور یہ مکی ہے جو مکے میں نازل ہوا اور 20 آیتوں پر مشتمل ہے. کلاً اس کی 20 آیتیں ہیں. اس کے کچھ مضامین بتائے گئے ہیں. وہ یہ کہ سب سے پہلے یہ کہ سورہ میں جو ہے پروردگار عالم نے بہت زیادہ حقائق، جو عظیم حقائق ہے، جو حقیقتیں ہیں اس کی، اسے بیان کیا ہے. پھر یہ کہ اس کے سورہ کا آغاز جو ہے وہ قسم سے شروع ہوا ہے. مثلا یہ کہ لا اقسم بہذا القسم لا اقسم بہذا البلد، یعنی پروردگار عالم اس کا آغاز جو ہے وہ اپنے قسم کے ذریعے سے کر رہا ہے. اور کس کی قسم؟ یعنی اپنے بزرگ اور عظیم شہر کی قسم سے کر رہا ہے. کون سا عظیم شہر؟ شہر مکہ. اس کی 2 وجوہات ہیں جو وہ عظیم ہیں. اس کی وجہ سب سے پہلی یہ کہ بیت اللہ وہیں پر اسی سرزمین پر ہے، اور دوسرا یہ کہ خداوند عالم کا محبوب ترین بندہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت و سعادت ہے کہ رسول اکرم اسی سرزمین پر اس دنیا میں آئے تھے، خوب جس کی وجہ سے اسے یہ شرف حاصل ہے. اس سورہ میں ذات انسانی پر جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے کہ انسان کی ذات پر بحث کی گئی ہے. جو نعمتیں اسے دی گئی ہیں، جو چیزیں، جو عطایا اسے دیا گیا ہے، انسان کو خطاب کیا گیا ہے اس سورہ میں. اور تمام راہیں، یعنی پروردگار یہاں پر مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے ساری چیزیں جو اس نے دی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے سورہ میں کہ خداوند عالم نے کیا کہا کہ انسان میں نے تجھے ساری راہیں تجھ پر کیا کر دی ہیں؟ باز کر دی ہیں، کھول دی ہیں، اور اب تو چاہے تو اس کی جو راہ مستقیم ہے، نیکی کی راہ پر چل یا شر کی راہ پر وہ چلے، یعنی سعادت کی راہ پر یا شقاوت کی راہ پر اسے چلنا اسے اس کے اختیار میں دے دیا ہے. خوب یعنی جس راستے پر چاہو وہاں اسے اختیار کر لو. اس کے بعد یہ کہ سورہ کے آخری حصے میں، اس کے آخری پارٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اصحاب میمنہ کی گفتگو ہے، اصحاب میمنہ کا ذکر ہے، اور اصحاب مشأمہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ان کی تقسیم بندی بتائی گئی ہے وہاں پر. اس سورہ کے آخر میں جو ہے کفار کے انجام گیری، جو کفار کا جو انجام ہے، جو ان کا اینڈ ہونا ہے، جو ان کا خاتمہ ہونا ہے، اس کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. خوب اب کہہ رہے ہیں کہ فضیلت سورہ بلد بتا رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان سے، یعنی ان کے زبانی، یہ کہ سورہ کی جو بھی تلاوت کرے گا خداوند عالم کیا کرے گا؟ قیامت کے دنوں سے اپنی غیظ و غضب سے امان میں رکھے گا، محفوظ رکھے گا. یعنی وہ اللہ کے غیظ و غضب کا شکار نہیں بنے گا جو بھی اس کی تلاوت کرتا رہے گا. خوب پھر یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی اس سورہ کو لکھ کر اگر کوئی بچہ ہے اسے مرض لاحق ہو جاتا ہے، مرض کیا کوئی مریضی ہے اسے بار بار ہوتی ہے، تو وہ یہاں پر اگر جس نے بھی اسے لکھ کر اسے تعویذ بنا کر پہنا دیا تو گویا اس مرض سے اسے نجات مل جائے گا اور وہ بچے کو محفوظ رکھے گی. خوب اس کے بعد ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سورہ کو اگر جو بھی شخص اپنی فریضہ واجب نماز میں تلاوت کرے گا، اس کو پڑھے گا اپنی واجب نمازوں میں، تو اس دنیا میں بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے شہرت ہے، یعنی خداوند عالم کی طرف سے اسے اس دنیا میں بھی وہ مشہور ہوگا، اسے شہرت ملے گی، اور جو ہے یعنی اور قیامت میں بھی، یعنی آخر میں بھی کیا ہے؟ صالحین اور بہترین لوگوں میں سے پائے گا، یعنی انبیاء اور صالحین کے دوستوں میں قرار پائے گا جن سے خداوند عالم خود راضی ہوتا ہے. ان کی کچھ فضیلتیں تھیں جو معصومین علیہ السلام کی زبانی ہم نے دیکھی. خوب
اب جو ہے ترجمہ سورہ بلد، خوب یہ کہ اس کے ترجمہ کیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد، یعنی قسم ہے اس شہر کی، یعنی پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے کہ لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بهذا البلد، اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، ووالد وما ولد، اور تمہارے باپ آدم کی قسم اور ان کی اولاد کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں اور سختیوں میں جو ہے رہنے والا بنایا ہے، یعنی انسان کی ساخت خداوند عالم نے اس طرح سے بنائی ہے کہ وہ سختیوں میں ہے زندگی بسر کرے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا اس کا خیال یہ ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، یعنی یہ کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا، اسے کوئی اپنی قدرت میں لینے والا، کوئی اسے محکم پکڑنے والا نہیں ہے، یعنی وہ بالکل جو ہے اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کی پکڑ نہیں ہونی ہے، اس کے ہر حساب کو ہونا ہے۔ خوب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یقول اہلکت مالا لبدا، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بے تحاشا صرف کیا، یحسب ان لم یرہ احد، کہ اس کا خیال ہے کہ اس کا کسی نے نہیں دیکھا، یعنی اگر انسان یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے بے انتہا خرچ کیا ہے، میں نے صرف کر دیا ہے، تو یہاں پر پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں، یحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کا خیال ہے، یعنی انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، جبکہ دیکھنے والا کیا ہے، ذات پروردگار ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں قرار دی، یعنی خداوند عالم یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو اس نے کیا کیا ہے، دو آنکھیں قرار دی، وہ لسان و شفتین، اور دو زبان اور دو ہونٹ بھی دیے ہیں، لسان یعنی زبان ہوتی ہے، اور دو ہونٹوں کے درمیان اسے زبان کو قرار دیا، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے دونوں راستوں کی طرف، ہدیناہ النجدین یعنی دو راستوں کے درمیان اسے ہدایت دے دی، اسے بتا دیا، فلاقتحم العقبہ، پھر وہ گھاٹی پر سے کیوں نہیں گزرا، وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو کہ یہ گھاٹی کیا ہے، فک رقبہ، کسی گردن کا آزاد کرانا، یعنی کسی گردن کا آزاد کرانا، کسی کو آزادی دلانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوکے کو دن میں کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ، کسی قرابت دار یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یا خاکسار مسکین کو، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے صبر اور مرحمت کی، ایک دوسرے کو نصیحتیں کی ہیں۔ خوب یہ ساری چیزیں جو ہیں کنٹینیو بہترین لوگوں کی بتائی جا رہی ہے جو نیکیوں کے راستے پر چلتے ہیں، جو مسکین اور فقیر اور یتیموں کی احوال پرسی کرتے ہیں، ان کی ہوا رکھتے ہیں۔ خوب اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ خوش نصیبی والے ہیں، والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا وہ بدبختی والے ہیں، علیہم نار موصدہ، انہیں آگ میں ڈال کر اسے ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ خوب یعنی وہ لوگ جو اصحاب مشأمہ ہیں، یعنی اصحاب میمنہ یعنی خوش نصیب لوگ ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہماری آیتوں پہ، یعنی آیت خداوند عالم کی نشانیوں پہ، وہ کیا ہیں، اصحاب مشأمہ ہیں، یعنی بدبختی والے ہیں۔ خوب علیہم نار موصدہ، انہیں آگ میں ڈال کر اسے ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ خوب اب مختصراً سی تفسیر یہاں پر جو ہے آنکھ، زبان اور ہدایت کی جو نعمتیں پروردگار عالم نے اس سورہ میں ذکر کی ہیں، ان کے بارے میں کچھ جو ہے تفسیر ہے۔ یہ کہ آنکھ کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ صرف اتنا ہی انسان اگر جان لے کہ اس کی بیرونی دنیا انسان کے رابطے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، یعنی انسان جو اس عالم میں دیکھ رہا ہے، جو نظر کر رہا ہے، یعنی اس دنیا میں اور اس تک جو رابطہ بناتی واحد کیا ہے، اعضائے بدن میں سے وہ آنکھ ہے، جسے ہم دیکھ کر اس عالم دنیا کو دیکھتے ہیں، اس سے رابطہ کرتے ہیں۔ ٹھیک زبان کی اہمیت یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے دوسرے انسانوں سے
ارتباط کرنے کا ذریعہ ہے، کنیکشن بناتا ہے۔ اگر زبان نہ ہو تو انسان کسی سے بھی اپنا کنیکشن نہ بنا پائے، یعنی ایک قوم دوسری قوم سے، ایک نسل دوسری نسل کی طرف اطلاعات و معلومات اسی زبان کے ذریعے سے کرتی ہے۔ خوب، شفتین یعنی دو لب یعنی ہونٹوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بول چال میں اس کا بہت بڑا جو ہے، اس کی بھی اپنی جو ہے وہ شیئرنگ ہے، اس کی بھی اپنی جو ہے بہت بڑا اثر ہے، کیونکہ انسان صرف جو ہے اپنے لبوں کے ذریعے ہی جو لفظ اس کے زبان سے نکلتے ہیں وہ اس کے لب سے ہوتے ہوئے دوسروں تک پہنچتے ہیں۔ ہونٹ کے علاوہ زبان یا منہ کی رطوبت کو کیا ہے محفوظ رکھنے، پانی کے پینے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی نعمتیں ہیں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ خوب، تفسیر مجموع البیان میں جو ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حدیث ہے کہ اے اولاد آدم، اگر تیری زبان تجھے فعل حرام ابھارنا چاہے تو میں نے اسے روکنے کے لیے تجھے دو ہونٹ عطا کیے ہیں، کہ زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے دو ہونٹ ہمارے پاس موجود ہیں، کہ انسان اگر یہاں سے کوئی خطا کرنا چاہے تو وہ دو ہونٹ اسے کیا کر دیتے ہیں، وہاں پر روک دیتے ہیں۔ بس تو ان دو ہونٹوں کو بند کر لے، یعنی ہونٹ اگر بند ہو جائیں گے تو زبان بے اختیار ہو جاتی ہے، پھر زبان گناہ کرنے سے باز ہو جاتی ہے۔ اگر تیری آنکھ تجھے حرام کی طرف سے اکسائے تو تجھے پلکیں عطا کی گئی ہیں، تو انہیں بند کر لے، یعنی پلکوں کے ذریعے جو نظریں ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ خوب، اب جو گھاٹیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا وہ یہ کہ دشوار گزار گھاٹی، یعنی یہ کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل مجھے بتائیں کہ جس کے ذریعے سے میں کیا ہوں، داخل جنت ہو جاؤں، میں بہشت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے بات تو بہت چھوٹی سی کیا ہے، لیکن تیری بات بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑا مقصد رکھتی ہے۔ چھوٹی سی بات جو ایک جملے میں سمٹ آئی، لیکن مقصد اس کا بہت بڑا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو جنہوں نے تجھ سے قطع رحمی کی ہے اور تجھ پہ ظلم کیا ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روک، اور اگر تجھ میں اس کام کے کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اپنی زبان کو کیا کر لو، کنٹرول کرو۔ اگر یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہے تو انسان صرف اور صرف کیا کر لے، اپنی زبان کو محفوظ کرے۔ نیکی کے علاوہ کسی کام میں زبان کو کیا کرو، نہ کھولنا۔ آپ نے فرمایا بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت کے اسباب میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا تھا، گھاٹی، یہ جو دشوار گھاٹیاں ہیں جن سے گزرنا ہے اور نیکی کی طرف یعنی جنت حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے۔ اس کے بعد اصحاب المیمنہ اور مشأمہ کون ہے؟ خوب، آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ والے جتنے بھی حضرات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اصحاب ہیں اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کیا، وہ کیا ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام علی علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، اور وہ لوگ کیا ہیں؟ اصحاب مشأمہ ہیں، یعنی دائیں طرف یعنی امام کے ساتھ رہنے والے اصحاب المیمنہ ہیں، اور جو ان کے مخالفت کرتے ہیں وہ ہیں اصحاب المشأمہ۔ خوب، یہ ہو گئی ہماری سورہ بلد کی تفسیر۔ خوب، آپ لوگوں کی خدمت میں چند سوالات۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ پروردگار عالم نے سورہ کو کس چیز سے آغاز کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ پروردگار عالم نے جو اس سورہ کی جو فضیلتیں بتائی ہیں، جو مضامین کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک جو ہے مضمون میں سے ایک فضیلت اس سورہ کی فضیلتوں میں سے یہ کہ پروردگار عالم نے یہاں پر جو قسم کھائی ہے، جس شہر کی قسم کھائی ہے، یعنی مکہ کی جو عظیم شہر بتایا گیا، وہ کس بنا پر عظیم ہے، اس کی وجہ بتائے۔ خوب، تیسرا سوال یہ کہ سورہ بلد کی تلاوت کرنے والا شخص کو کیا حاصل ہوگا روز قیامت، جو ہے امام صادق علیہ السلام کی روایت کی روشنی میں بیان کریں۔ چوتھا سوال یہ کہ پروردگار عالم نے یہاں پر جو اصحاب المیمنہ اور مشأمہ کا ذکر کیا ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ اور پانچواں سوال یہ کہ پانچواں سوال آپ لوگوں کی خدمت میں یہ کہ رسول اکرم کی
رسول اکرم کی جو خدمت میں حاضر ہوتا اور جس نے یہ سوال کیا رسول سے کہ جنت میں پہنچانے والے راستے کون سے ہیں، تو رسول نے کن چیزوں کو بتایا کہ ان راستوں سے گزرتے ہوئے تمہیں جنت حاصل ہوگی، وہ راستوں کا ذکر کریں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔